آج کل طالبان افغانستان میں جس انداز میں اسلام نافذ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اسلام کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتا ہوں وہ آپ مجھ سے سنتے رہتے ہیں، میری تحریروں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ بہت سے مسائل سے متعلق میرا نقطہ نظر عام اہل علم سے مختلف بھی ہے، اور بہرحال میں دلائل سے اس کو بیان بھی کرتا رہتا ہوں۔ اس وجہ سے اگر اس نقطہ نظر سے مختلف کوئی چیز کہیں بھی ہوگی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میری رائے اس کے بارے میں کیا ہوگی۔ لیکن میں ایک اصولی بات آپ کو اس سلسلے میں عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی حکومت بھی اپنے سماج سے مختلف نہیں بنائی جا سکتی۔ یعنی جب بھی کبھی کوئی حکومت بنے گی تو وہ جو سماج موجود ہوگا اس کے اندر سے نمودار ہوگی۔ ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ وہ چند لوگوں کو اکٹھا کریں گے، کوئی جماعت بنائیں گے، کوئی تنظیم بنائیں گے، اسلامی انقلاب برپا کر دیں گے۔ لیکن یہ بات تاریخی طور پر سمجھ لینی چاہیے، اور جو لوگ عمرانیات اور سماجیات کو ایک فن کے طور پر جانتے ہیں وہ اس بات سے اختلاف نہیں کرتے کہ حکومت سماج کے اندر سے اٹھتی ہے۔ پاکستان کا بھی ایک سماج ہے، یہاں بھی اگر فرض کر لیجئے کوئی حکومت قائم ہوگی تو وہ اس سماج کے اندر سے پیدا ہوگی۔ افغانستان کے معاملے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس سماج میں طاقتیں دو ہی تھیں، یا خوانین یا ملا، اور ایک بڑے لمبے عرصے میں یہ دونوں قوتیں وہاں پیدا ہوئی ہیں، ایک دن میں پیدا نہیں ہوئی۔ اور ملاؤں کی بھی ایک خاص قسم ہے، یعنی دیوبندی نقطہ نظر کے زیادہ تر لوگ ہیں۔ اوپر کے البتہ علاقے میں جو بلخ کا صوبہ ہے یا ترکستان سے ملنے والی سرحدیں ہیں یا ازبک علاقہ ہے، اس میں نقشبندی صوفیوں کے اثرات بھی ہیں اور کسی حد تک اہل تشیع کے اثرات بھی، لیکن زیادہ تر وہاں پر یہی لوگ ہیں۔ اب وہاں حکومت یا تو خوانین کریں گے یا ملا کرے گا، یہ بالکل ایک قطعی چیز ہے۔ چنانچہ آج سے 10-15 سال پہلے بھی جب ہمارے ہاں کے بعض انقلابی لیڈر یہ خیال کرتے تھے کہ ہم نے وہاں جتھے بنا لیے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں اور ملک اور قوم کے سب لوگ ہمارے سر پر تاج رکھنے کے لیے تیار ہیں، اس وقت بھی میں نے بہت ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں عرض کیا تھا 15 سال پہلے بھی کہ افغانستان کے اندر یا ظاہر شاہ حکومت کرے گا یا خوانین حکومت کریں گے، اگر کمیونسٹ چلے گا یا ملا حکومت کرے گا، آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ سماج سے ہٹ کر کوئی حکومت نہ قائم ہو سکتی ہے نہ چل سکتی، یہ ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ جن جن علاقوں میں بھی تبدیلی آئی وہاں ایسے ہی ہوا۔ سعودی عرب میں آج سے 70-80 سال پہلے تبدیلی آئی، وہاں ایک بظاہر مذہبی حکومت قائم ہوئی، وہ ویسی قائم ہوئی جیسے کہ سعودی سماج کے اندر دین موجود تھا۔ ایران میں حکومت قائم ہوئی تو ویسی قائم ہوئی جیسے کہ ایرانی سماج کے اندر دین موجود تھا۔ اسی طرح آپ طالبان کو قیاس کر لیجئے، اس لیے اس پر مجھے کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال جیسی بھی حکومت ہوگی اس میں اگر وہ کوئی کام شریعت کے خلاف کرتی ہے یا میرے خیال کے مطابق صحیح نہیں کرتی تو میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس طریقے سے وہ بعض چیزوں کو نافذ کر رہے ہیں وہ شریعت میں قابل نفاذ ہی نہیں۔ شریعت میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ آپ سوسائٹی کے اندر کون سی چیزیں جبراً نافذ کر سکتے ہیں اور کون سی چیزوں میں جبر نہیں کر سکتے، یہ بالکل متعین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو مجھ پر یا آپ پر چھوڑ دیا گیا۔ اس میں یہ اصولی بات سمجھ لیجئے کہ وہ چیزیں کہ جو سوسائٹی میں مسلمہ منکرات ہیں، یعنی کوئی برائی ہے، کوئی اور اس طرح کی چیز ہے، ان کا کلا کما کرنے کا ہر حکومت کو حق حاصل ہے۔ جو چیزیں دین میں ایجابی نوعیت کی ہیں، یعنی جن کو پازیٹیولی دین میں بیان کیا گیا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ان میں صرف نماز ہے اور صرف زکوٰۃ ہے، قرآن نے بتا دیا ہے، جن میں آپ اسٹیٹ کی طاقت سے مسلمانوں پر سختی کر سکتے ہیں، باقی کوئی چیز بھی ان پر بالجبر نافذ نہیں کی جا سکتی۔ یہ قرآن میں بیان ہو گیا ہے، اور قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ ان دو کے بعد فخلوا سبیلہم، تم کو کوئی حق نہیں ہے ان کے خلاف تعدی کرنے کا۔ منکرات میں، ناجائز چیزوں میں البتہ معاملے کی نوعیت بالکل الگ ہے۔ اس وجہ سے جن چیزوں کو وہ اس وقت نافذ کر رہے ہیں، اول تو دین کے اندر ان کی اہمیت ہی بہت بات کی ہے، اور اگر ہو بھی تو ان کو بالجبر نافذ کرنے کا اختیار شریعت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہیں دیا۔